بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسممبرمنٹ آف ایسٹ پاکستان 1971 پاکستان 1947 میں بنا تھا اور جسٹ آفٹر 4 ایئرز پاکستان ٹوٹ گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان میں پاکستان کی 54% آبادی رہتی تھی، تو 54% آبادی کا ایریا جو ہے وہ پاکستان سے کٹ کے تو علیحدہ ملک بن گیا۔ تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اٹ واز فیلئر آف ٹو نیشن تھیوری۔ بہرحال اس پہ بڑے ڈیوائڈنگ اوپینینز ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اس کی ریزنز کیا تھیں، وجہ کیا تھی کہ جو ملک آپ نے اتنی سٹرگل کے بعد حاصل کیا تو وہ 23-24 سال کے بعد آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ریزن تو اس کی ہوگی، تو ان ریزنز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان غلطیوں کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ آپ ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جس سے یہی کام دوبارہ کسی اور جگہ پہ کسی اور پروونس کے ساتھ ہو۔ کچھ ایونٹس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا انالیسس کریں گے۔ بیسیکلی ایوب خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اور ایوب خان کی گورنمنٹ کے بعد جنرل یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا۔ جنرل یحییٰ خان کی گورنمنٹ آئی مارچ 1969 میں، اور یہ جو ٹائم تھا یہ کلائمیٹ آف پولیٹیکل انسرٹینٹی تھا۔ تھوڑا سا اس سے پیچھے ایوب خان کا جو ٹائم ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کیوں تھی۔ تو بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ 1965 کی وار پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی، تو وار کے اوپر ظاہر ہے کانفلکٹنگ اوپینین ہے۔ پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے وار جیتی ہے، انڈیا کا کلیم ہے ہم نے جیتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان نے چونکہ کشمیر کے اوپر یہ وار سٹارٹ کی تھی، آپریشن جبرالٹر کے نام سے ایک آپریشن تھا جو کہ کشمیر میں لانچ کیا گیا اور وہی اس وار کو سٹارٹ کرنے کی ریزن بنا۔ وہ آپریشن تو فیل ہو گیا اور اس میں پاکستان کے بہت زیادہ کمانڈوز جو تھے جنہیں چھاتا برداروں کو وہاں اتارا گیا تھا وہ بھی سارے کے سارے شہید ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کیا اور اٹیک کر دیا لاہور کے اوپر، جو کہ پاکستان کے لیے متوقع اٹیک نہیں تھا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ انڈیا شاید انٹرنیشنل بارڈرز کراس نہیں کرے گا، بہرحال انہوں نے انٹرنیشنل بارڈرز کراس کیے اور پاکستان نے بہرحال اپنا ڈیفنس کیا اور BRB کو فرسٹ ڈیفنس لائن بنایا، اور ڈیفنس میں جو ان کے آبجیکٹیو تھے لاہور پہ قبضہ کرنے کے وہ بہرحال اچیو نہ ہو سکے، اور پھر سیز فائر ہو گیا، اور سیز فائر کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی مداخلت ہوئی، اور پھر تاشقند میں پریزیڈنٹ ایوب خان اور مرارجی ڈیسائی دا پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر، ان دونوں صاحبان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس کے اندر پھر دونوں نے پیس پیکٹ سائن کر لیا، اور فوجیں جو تھیں وہ واپس یہ سپٹمبر میں وار ہوئی تھی، تو جون 1965 کی پوزیشن پہ جہاں جہاں فوجیں دونوں ملکوں کی تھیں وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلی گئیں۔ اس وقت فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے واپسی پہ وہاں سے ایوب خان سے ناراضگی کا اظہار کر دیا اور آ کے تو انہوں نے ایوب کے خلاف کیمپین سٹارٹ کر دی۔ ڈکٹیٹرز ایک سرٹن ٹائم تک وہ حالات کے اوپر گرپ رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ گرپ ان کی جیسے ہی لوز ہوتی ہے تو پھر انہی کے ساتھ کام کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس ان کو ٹاپل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہی کام ایوب خان کے ساتھ ہوا، تو بھٹو نے آ کے تو واپس ان کے خلاف کیمپین سٹارٹ کر دی، اور اس کیمپین میں انہوں نے بیسیکلی جو نعرہ تھا کہ جی ہم نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہار دی ہے، بھٹو کا یہ نیریٹو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لٹرلی ورڈ ان کے لیے جو یوز کرتے تھے وہ ڈیڈی کا ورڈ یوز کیا کرتے تھے۔ تو ایوب خان کے لیے، کیونکہ ایوب خان کافی عمر میں سینئر تھے اور ان کے باپ کے دوست بھی تھے، سر شاہ نواز بھٹو ان کے والد جو تھے وہ جوناگڑھ ریاست کے وہ پرائم منسٹر بھی رہے تھے، اور ایوب خان صاحب کے ساتھ ان کے قریبی مراسم تھے۔ ایوب خان نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو لانچ کیا تھا، انہیں ایکسپلور کیا تھا، پھر انہیں منسٹر بھی بنایا۔ یہ تاشقند ڈیکلیریشن جو بعد انہوں نے ایوب خان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا،
اور پھر 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. وہاں سے یہ پھر انہوں نے جمہوریت کا نام یوز کرنا شروع کیا اور جمہوریت کا پیغام ویجیٹیشن میں بدل گیا اور ایوب خان جو ہیں وہ ڈیڈی سے کتا کا ورڈ ان کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا گیا. تو نعرے جو ہیں وہ ایوب کتا کے نعرے پاکستان کے گلی کوچوں میں گونجنا شروع ہوئے اور اس میں پھر ایجیٹیشن میں کہیں یہ راولپنڈی میں انہیں 4 لاشیں بھی مل گئیں. راولپنڈی میں انہوں نے ایک جلوس نکالا. تو یہ جلوس جو تھا یہ پریزیڈنٹ ہاؤس اس وقت ہوا کرتا تھا یہ جہاں پہ آج کل فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ہے. صدر سے جلوس سٹارٹ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے اور یہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ دھرنا دینا چاہتے تھے. تو جب یہ کانٹیننٹل ہوٹل جو ہے اس کے سامنے پہنچا تو یہاں پھر پولیس نے انہیں روک لیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائیں. آنسو گیس ٹیر شیلنگ ہوئی. اس میں 4 لڑکے مارے گئے. پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو اس کے 4 لاشیں جو ہیں وہ وہاں سے مل گئیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم گڑی خدا بخش میں جا کے دفنائیں گے. تو پنڈی سے یہ ٹرین پہ یہ 4 لاشوں کا مارچ جو ہے نا یہ چلا اور یہ لاڑکانہ پہنچا. انہیں وہاں پہ دفن کیا گیا. اس نے کہا جی یہ ہمارے اپنے بچے ہیں تو انہیں ہم اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے. اور وہ آبائی قبرستان تک جانا جو ہے نا وہ ذوالفقار سمجھیں کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور اس کے بعد پھر ایوب خان گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی سٹیبل نہیں رہ سکی. اور پھر فیبری 1969 میں ایوب خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اب آئندہ الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑوں گا. پھر رپورٹڈلی ایوب خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہارٹ اٹیک ہوا. کچھ کہتے ہیں انہیں نمونیا ہوا. ایک ورژن یہ ہے کہ یہ بیمار ہو گئے 10 دن تک یہ منظر عام پہ نہیں آئے. اور ایک ورژن یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب نے ان سے گن پوائنٹ پہ اقتدار چھینا تھا. ایسٹ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا اس وقت یہ ایشو تھا کہ پریزیڈنٹ 10 دن تک انکیپیسیٹیٹ رہا ہے, کام کرنے کے قابل نہیں رہا, شدید بیمار ہے. تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو پاور ٹرانسفر کر دیتا کانسٹیٹیوشن کے مطابق. کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ کی پاور جو ہیں وہ اسپیکر اسمبلی جو ہے اس کو ٹرانسفر کی جاتی ہیں. ایوب خان صاحب نے وہ بھی نہیں کی. جو ایک دوسرا پولیٹیکل انالیسس ہے اس دور میں چونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی, مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, ایوب بھٹو کا بھی پریشر بہت زیادہ تھا اور بالعموم پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ ایوب خان کے خلاف ہو گئی تھیں. تو کمانڈر ان چیف اس وقت کے جنرل یحییٰ خان جو تھے انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ ایوب خان سے ریزائن لیا. یہ 2 ورژن آپ کو جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ملیں گے. بہرحال یحییٰ خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی مارچ 1969 میں. اب مارچ 1969 میں آئے ہیں تو بھٹو صاحب اس وقت اپنے فل جوبن میں تھے اور بڑا ان کا اس وقت توتی بولا کرتا تھا جسے کہتے ہیں. تو عوام میں ان کی بڑی پذیرائی تھی. ینگ آدمی تھے اور بہت انرجیٹک تھے. لوگ انہیں اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں وہ انہیں فالو کرتے تھے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ڈکٹیٹر کا دور اتنا لمبا تھا اور ایک سرٹن لیول تک آپ لوگوں کو سپریس کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی وہ ایک پریشر کوکر بن جاتا ہے, انہیں بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی وینٹیلیشن چاہیے. تو یہ سمجھیں جو پریشر کوکر بنا تھا تو وہ پریشر کوکر ایوب خان کو لے کے ڈوب گیا. بہرحال یحییٰ خان آئے, انہوں نے مارشل لا لگا دیا 1969 میں. مارچ میں انہوں نے 62 کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے ختم کر دیا. ایوب خان نے 58 کا کانسٹیٹیوشن ختم کیا تھا. تو جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں آ کے 62 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نئے آئین سازی کی طرف ہم بڑھیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے PCO پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس یہ انہوں نے جاری کیا اپریل 4 1969 میں. کیونکہ ملک تو ظاہر ہے چلانا ہے, تو ملک چلانے کے لیے آپ کو آئین تو چاہیے, کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر یہ PCO ایشو کیا تھا 1969 میں. ڈکٹیٹرز جب بھی آتے ہیں یہ PCO ایشو کرتے ہیں. جنرل ضیاء اللہ کا آئے انہوں نے یہی کام کیا, پرویز مشرف آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا, PCO ایشو کیا. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی عدم موجودگی میں آپ کو پھر کچھ نہ کچھ تو لیگل فریم ورک دینا پڑتا ہے.
ادروائز ملک تو چل نہیں سکتا. یحییٰ خان جو تھے انہوں نے کیا کیا، مختلف اسلامک ریفارمز جو ہیں وہ انہوں نے کی، جس میں ایک تو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی، جمعہ کی چھٹی کر دی. پہلے اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا جی جمعہ کی چھٹی کر دیں. جو ہے اس وقت جو ریلیجیس لابی تھی اس کا کافی زیادہ پریشر تھا، تو انہوں نے یہ کہ جی ہم اسلامک ریفارمز لا رہے ہیں، تو بہرحال پی سی او آیا اور اس میں جمعے کی چھٹی کر دی. پھر یہ تھا کہ جی وائن کے اوپر پابندی لگا دی، جوا اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر پابندی. تو کہنے کی حد تک لگی، پریکٹیکلی تو وہ نہ ہو سکا، لیکن بہرحال انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. ایک جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا وہ تھا 1 یونٹ اسکیم آئی تھی 50s میں، جس میں ویسٹ پاکستان کو مرج کر کے ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا تھا، اور ایسٹ پاکستان ایک صوبہ آلریڈی تھا. تو یہ 2 صوبے، پہلے یہ 4 صوبے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان 2 پروونسز 1955 میں جو بنے تھے، اس اسکیم کو جسے ہم 1 یونٹ اسکیم کا نام دیتے ہیں اس کو ڈیزالو کر دیا، اور پاکستان کے 5 صوبے بنا دیے. ویسٹ پاکستان کے 4 صوبے بنا دیے، اور ایسٹ پاکستان کو ایک ہی صوبہ رہنے دیا گیا. یہ انہوں نے اس 1969 میں انہوں نے کیا، اور اس میں یہ تھا کہ بلوچستان کو انہوں نے ایک نیا پروونس ڈکلیئر کیا تھا جو کہ ماضی میں پروونس نہیں تھا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی ہم الیکشنز کروائیں گے. تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میرا کوئی ایسے ایمبیشنز نہیں ہے کہ میں پاکستان کے اقتدار کے اوپر قبضہ کروں، میں الیکشن کرواؤں گا. الیکشن ہونے کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی اسے ہم اقتدار دیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے بیرکس میں. میری 2-3 سال کی انہوں نے کہا جی ریٹائرمنٹ رہتی ہے، تو میں اپنا ٹائم پورا کر کے تو ایز اے سولجر میں ریٹائر ہونا پسند کروں. ایوب خان کے مارشل لاء کے اندر جو کام ہوا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا تھا، یا تو یہ انہوں نے نہیں کیے. انہوں نے کمپلیٹ آزادی دی. اس وقت شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے، انہوں نے انہیں بھی رہا کر دیا، اور جتنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی، جو پولیٹیکل کیسز تھے یا جو پولیٹیشنز جیل میں تھے، وہ سارے انہوں نے رہا کر دیے. تو یہ ایک اچھا جیسچر تھا ان کی طرف سے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اور الیکشنز کے لیے انہوں نے پورا پھر انہوں نے ماحول، انہوں نے کہا جی آپ الیکشنز کروائیں، اور جس طریقے سے آپ کا دل کرتا ہے آپ کیمپین کریں، آپ کی کیمپین کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ملک کے اندر چلانے کی کوشش کی. اور الیکشنز کے لیے پھر انہوں نے 30 مارچ 1970 کو LFO دیا، لیگل فریم ورک آرڈیننس اسے کہتے ہیں. لیگل فریم ورک آرڈیننس آیا 1970 میں 30 مارچ کو، اور اس کے تحت یہ ہوا کہ الیکشنز ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اور الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اکتوبر-نومبر میں ڈیسائیڈ کی گئی کہ اکتوبر میں یہ الیکشنز ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا اس کا. اور جو الیکشنز ہیں پاکستان کی تاریخ میں، یہ 1970 کے الیکشنز جو ہوئے، یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا فری اینڈ فیئر ہوا ہو جیسا کہ 1970 کا الیکشنز ہوئے تھے. الیکشنز کی ڈیٹ پھر 5 اکتوبر کی نیشنل اسمبلی کی ڈیسائیڈ ہوئی، اور 20 اکتوبر کی پروونشل اسمبلیز کی ڈیسائیڈ ہوئی. 8-9 مہینے مل گئے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کیمپین کرنے کے لیے. بہت زیادہ ایمپل ٹائم انہیں ملا تھا، ٹھیک ٹھاک انہوں نے اس پہ کام کیا. ملک کے طول و عرض میں دونوں پارٹیز نے جتنی بھی 24 پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن ان میں میجر 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. تو انہوں نے ملک کے طول و عرض کے اندر جلسے کیے، جلوس نکالے، اور بڑا ماحول بنایا. الیکشن کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں پہلی بار بنا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم 1 مین 1 ووٹ بیسس پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا. اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوتے تھے ان کا کرائیٹیریا ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہاں پہ یہ ایڈلٹ فرینچائز رول ہم اسے کہتے ہیں. تو ایڈلٹ فرینچائز رول کے تحت الیکشنز ہوئے تھے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 21 سال سے زیادہ ہے وہ ووٹ دینے کے قابل ہے. تو اس میں خواتین کو، مردوں کو، سب کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور یہ پاکستان کے اندر پہلی بار ہوا تھا. اور الیکشنز ہو گئے 1970 میں.
ویسٹ پاکستان میں تو اسی ٹائم پہ ہوئے، لیکن ایسٹ پاکستان کے اندر سیلاب آ گئے. سیلاب آنے کی وجہ سے پھر وہاں پہ الیکشنز 1 مہینہ ڈیلے ہوئے. نومبر میں الیکشنز ہوئے، ویسٹ پاکستان میں اکتوبر میں ہو گئے. ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے، کہ کسی پارٹی نے 24 میں سے کسی ایک سنگل پارٹی نے بھی یہ کمپلین نہیں کی کہ کہیں پہ کوئی irregularities ہوئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ جسے ہم کہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. آپ دیکھیں بعد میں آپ لوگوں نے بھی جتنے الیکشنز آج تک دیکھیں تو ان کے اندر ابھی ریسنٹ الیکشن تھے 2018 کے، تو اس میں مسلم لیگ نون کا یہ کلیم رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سوائے پی ٹی آئی کے کلیم رہا ہے اس کے اندر دھاندلی کی گئی ہے. 2013 کے الیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی رہی کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے 90s کے بھی، اور پھر ان ساروں کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ ہمیشہ کلیم کرتی ہے، وائٹ پیپر وہ پبلش کرتی ہے کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی. لیکن 1970 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اس پہ ایک آرٹیکل بڑا زبردست میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ یہ بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہوا ہوگا. تو الیکشنز کے جو رزلٹس رہے، رزلٹس بڑے آپ کے ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس تھے. جنرل یحییٰ خان صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میجورٹی نہیں بنا سکے گی، اور ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اس کے مطابق بھی یہ تھا کہ عوامی لیگ بھی کوئی کلیئر میجورٹی نہیں لے گی، اور بھٹو تو لے ہی نہیں سکتے تھے نا، کیونکہ بھٹو کی صرف ویسٹ پاکستان کے اندر پاپولیرٹی تھی، ایسٹ میں تو انہیں کوئی جانتا بھی کوئی نہیں تھا. تو ایسٹ پاکستان کے اندر، ایسٹ پاکستان کی چونکہ 54% آبادی تھی، تو الیکشن جو ہوا فری اینڈ فیئر ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے آبادی کے تناسب سے سیٹوں کی تقسیم بھی کی تھی. تو 162 جنرل سیٹس تھیں ایسٹ پاکستان کی، اور ویسٹ پاکستان کی تھیں 138 سیٹس. تو ویسٹ پاکستان کی 138 سیٹس میں پہلے ایسٹ پاکستان کے رزلٹس کو دیکھیں اگر، تو جنرل الیکشنز میں 162 سیٹس میں ٹوٹل 870 کینڈیڈیٹس جو تھے انہوں نے پیپر سبمٹ کروائے. عوامی لیگ نے تمام کی تمام 162 سیٹس کے اوپر کانٹیسٹ کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسٹ پاکستان کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا، ان کا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں پہ کسی نے پیپر ہی سبمٹ نہیں. ایسٹ پاکستان کے اندر عوامی لیگ نے 160 سیٹس ون کی آؤٹ آف 162 سیٹس. تو یہ بہت بڑی، مطلب شاید آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہ ملے جتنا بڑا مینڈیٹ عوامی لیگ کو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے دے دیا تھا. مور دین 72% ووٹس جو تھے وہ ان کو ملے تھے، اور 160 آؤٹ آف 162 سیٹس جو تھیں وہ انہوں نے ون کی. اور جو 2 سیٹیں دوسری سائڈ پہ گئیں، جو 2 سیٹیں یہ لوز کی، وہ بھی انفیکٹ انہوں نے لوز نہیں کی تھیں. اس میں نور الامین تھے. نور الامین بڑے پرانے سیزنڈ پولیٹیشین تھے. تو شیخ مجیب الرحمان نے انہیں یہ فیور، انہوں نے کہا کہ جی یہ بزرگ آدمی ہے تو بزرگ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ووٹ نہ ڈالے. تو شیخ سمجھیں کہ یہ بھی انہوں نے عوامی لیگ کی آشیرواد سے یا ان کی سپورٹ سے نور الامین صاحب جو تھے وہ جیتے. اور دوسری ایک مائنورٹی سیٹ تھی، راجہ سری دیو رائے صاحب جو تھے، انہوں نے یہ دوسری سیٹ جیتی. تو 2 سیٹیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر، اور یہ دونوں لوگ بھی جو تھے انہوں نے بعد میں لیٹر آن انہوں نے عوامی لیگ کو جوائن کر دیا. تو ایسٹ پاکستان میں 160 آؤٹ آف 162 سیٹس عوامی لیگ نے ڈائریکٹلی جیتیں، اور 2 سیٹس یہ جو لوگ تھے ان دونوں نے انہیں بعد میں جوائن کر لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں 100% سیٹس جو تھیں وہ عوامی لیگ کے پاس چلی گئیں. اور پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو ان کو کوئی کسی قسم کا ووٹ بھی وہاں سے نہیں ملا. اب 54% آبادی، جب 300 سیٹیں تھیں ٹوٹل، 300 میں سے 162 سیٹس انہوں نے لے لی، تو اب کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ انہیں کوئی اقتدار میں آنے سے روک سکتا. اور 1 سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا عوامی لیگ کا جس کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور مختلف آتھر نے اس کو یہ بھی کمپیئر کیا ہوا ہے کہ جو 1945-46 کے الیکشنز تھے مسلم لیگ کا، اس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ پاکستان بنانے کا تھا. اسی طرح یہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے عوامی لیگ کے لیڈرز، انہوں نے یہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا.
शेख मुजीबुर रहमान का भी 1 पॉइंट एजेंडा था और वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी और वो कहते थे हम बांग्लादेश बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इस तरह नहीं कि वो पाकिस्तान से अलहदगी की उनकी तहरीक थी। उनका ये था कि जी हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेनी है और हमने अपने जो राइट्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर उनकी सारी चीज़ें थीं और उनका ये ख्याल था कि हम इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन जीत के तो पाकिस्तान को हम रूल करेंगे। तो जो माजी में हमारे साथ जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन सारी नाइंसाफ़ियों को हम रिवर्स करेंगे और हम अपने लोगों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो बनाएंगे। तो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर इन्हें वोट मिले थे और इन्होंने क्लीन स्वीप किया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। वेस्ट पाकिस्तान को अगर देखें तो वेस्ट पाकिस्तान की 138 जनरल सीट्स थीं। 1070 कैंडिडेट्स फील्ड हुए यहाँ पे, उन्होंने अपने पेपर सबमिट करवाए। पीपल्स पार्टी ने 81 सीट्स ली वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मेजॉरिटी सीट्स इनकी पंजाब से थी, पंजाब और सिंध से ही थी। बाकी NWFP से इन्होंने बड़ी थोड़ी सीट्स ली थी, इक्का दुक्का सीटें थी, 1 थी या 2 थी, कुछ इस तरह करके। और अवामी लीग जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई सीट ना ले सकी। उन्होंने अपने कैंडिडेट फील्ड किए थे यहाँ पे, अवामी लीग के कैंडिडेट्स वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना कोई कैंडिडेट ही फील्ड नहीं किया ना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इन्होंने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए थे और वो वोट बहरहाल यहाँ से नहीं ले सके। और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 81 सीट्स आउट ऑफ 138 सीट्स जो हैं वो आ गई। अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े आप देखें कि इंटरेस्टिंग बने। ये रिज़ल्ट शीट है पूरी उस वक़्त की। टोटल आप देखें कि 300 सीट्स थी। तो इसमें अगर सबसे पहले आप पंजाब में देखें तो पंजाब की टोटल 82 सीट्स थी, जिसमें 62 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई और बाकी छोटी पार्टीज़ जो थी वो उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल थे। एक जमात इस्लामी की आई, एक PMLQ थी उस वक़्त, क्यू से कयूम लीग थी और दूसरी PML काउंसिल थी, काउंसिल जो अयूब खान की लीग थी। इंडिपेंडेंट 5 थे। तो 82 सीट्स में से 62 सीट्स जो हैं वो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैटल फील्ड हमेशा से पंजाब ही रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बने वो तो खैर उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बने वो इन्हीं रिज़ल्ट्स के ऊपर ही बने थे। बाद में बीबी जब बनती रही हैं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, तो भी पंजाब से उन्होंने विन किया था। तो पंजाब ने ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाया था, क्योंकि पंजाब की आबादी इतनी ज़्यादा है, तीनों सूबों से ज़्यादा इसकी आबादी है। इस वजह से जो पंजाब विन करता है वही हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है। और फिर सिंध को अगर देखें तो सिंध की 27 सीटें थीं, 27 में से इन्होंने 18 सीटें ली। अब अगर आप परसेंटेज निकालें तो आप 82 सीट्स में से 62 की परसेंटेज निकालें और 27 में से आप 18 की निकालें तो आपको नज़र आएगा कि सिंध जो उनका अपना प्रोविंस था उसके अंदर उन्हें कम सीटें मिली थीं और पंजाब के अंदर उन्हें ज़्यादा सीटें मिल गई थीं। NWFP के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी, बाकी वहाँ से दूसरी सीटें जो हैं वो मुख्तलिफ नैब की 3 थीं और PMLQ की 1 थी और जमीयत उलमा इस्लाम जो थी उन्होंने 6 सीटें ली। बहरहाल वहाँ टोटल 25 सीटें थीं। बलूचिस्तान में से पीपल्स पार्टी कोई सीट नहीं ले सकी। वेस्ट पाकिस्तान में से आप देखें कि टोटल जो सीट्स बनी वो 81 सीट्स बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 138 सीट्स में से। तो ये अगर आप 300 में से निकालें तो 300 में से 81 सीट्स बहुत कम हैं, इतनी हैं कि ये तो कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं बन सकती। अब ईस्ट पाकिस्तान को अगर देखें तो वहाँ अवामी लीग की 160 सीट्स हैं, टोटल 162 सीट्स हैं। एक इंडिपेंडेंट और एक PDP के नूरुल अमीन साहब थे। तो 162 सीट्स में से 160 पाकिस्तान अवामी लीग जो थी वो ले गई और ये बहुत बड़ा फिगर है। 300 में से 162 सीट्स उनके पास आई और बाकी भी फिर लेटर ऑन, ज़ाहिर है जब जिस वक्त जोड़ तोड़ करते हैं तो कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब असूली तौर पे
بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی ڈیلے کیے عوامی لیگ کو اقتدار جو ہے وہ دے دینا چاہیے تھا۔ جنرل یحییٰ خان صاحب کو چاہیے تھا، الیکشن کے رزلٹس آنے کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کانگریچولیٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور پاکستان عوامی لیگ کو بھی کانگریچولیٹ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان ہی ہوں گے۔ الیکشن کے رزلٹس بھی یہی کہہ رہے تھے، انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی، تو بہرحال انہوں نے کانگریچولیٹ بھی کر دیا کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اب شیخ مجیب الرحمان صاحب بن جائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر پوسٹ الیکشن سیناریو جو بنتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ بن جاتا ہے، اس کے اوپر مختلف ایشوز آنا شروع ہو گئے۔ اب پیپلز پارٹی ہارنے کے بعد بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے اتنی لمبی چوڑی گیم سٹارٹ کی تھی، ایوب خان کے خلاف بھی انہوں نے کیا سارا کچھ، تو اب وہ مفت میں تو نہیں کی تھی، وہ بھی اقتدار انہیں بھی چاہیے تھا۔ گورنمنٹ میکنگ کے اوپر کرائسس سٹارٹ ہو گیا۔ یحییٰ خان جو تھے ان کی نیچرل انکلینیشن تھی دیٹ واز ٹورڈز ذوالفقار علی بھٹو۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس جو تھے وہ آلریڈی موجود تھے، 6 پوائنٹس کے اوپر ہی انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ نیگوسیشنز کے دوران انہوں نے یہ 6 پوائنٹس دیے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ اب یہ 6 پوائنٹس کے اوپر پھر ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی یا جو پیپلز پارٹی تھی یا باقی جو آرمڈ فورسز کے لوگ تھے ان کا یہ تھا کہ یہ تو جی سیدھی بغاوت ہے، یہ تو انہوں نے بغاوت کا اظہار کیا ہے۔ ان 6 پوائنٹس کو اگر پڑھیں تو انہوں نے کانسیپٹ اس کے اندر یہ دیا ہے کہ کنفیڈریشن بنا دیں پاکستان کو، اس کنفیڈریشن کے 2 انڈیپینڈنٹ پارٹ ہوں، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس صرف آپ دفاع رکھیں اور فارن افیئرز رکھیں، باقی ساری کی ساری چیزیں صوبوں کو منتقل کر دیں، اور صوبے جو ہیں وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں کہ ان کی کرنسیز بھی آپ اگر سیپریٹ وہ کرنا چاہتے ہیں تو سیپریٹ کر دیں، اگر ایک کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں 2 سینٹرل بینک بنائیں، 2 سینٹرل بینک ایسٹ کا الگ ہو اور ویسٹ کا الگ ہو۔ تو جو اصل ایشو تھا بیک اینڈ پہ وہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس وقت جو ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ تھا اس میں ہو بھی یہ رہا تھا کہ وہاں کی انکم ہے وہ سب سے زیادہ تھی ایسٹ پاکستان کی، جوٹ کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ تھیں اور جوٹ ہی سارا فارن ایکسچینج لے کے آتا تھا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہماری انکم ویسٹ پاکستان میں نہیں جانی چاہیے، اور بیسیکلی انکم ان کی ساری ویسٹ پاکستان کیپٹل میں آتی تھی اور پھر وہ ایکولی دونوں صوبوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی تھی، اور اس سے ان کا یہ خیال تھا کہ کماتے ہم ہیں اور پیسہ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو تھا۔ تو شیخ مجیب صاحب نے جو پوائنٹ پریزنٹ کیے اس کے مطابق یہ تھا کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں اور صوبائی خود مختاری ہو، اور صوبائی خود مختاری آپ دیکھیں آج جو آپ نے 18th امینڈمنٹ کی ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبائی خود مختاری آپ نے دے دی صوبوں کو، آپ سمجھیں کہ یہی چیز اس وقت شیخ مجیب الرحمان مانگ رہے تھے۔ آج اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور کریڈٹ لے رہی ہے 18th امینڈمنٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے ساتھ PMLN جو ہے یہ دونوں مل کے کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اس وقت کیا تھا۔ 18th امینڈمنٹ ہم نے کی ہے، اوریجنل کانسٹیٹیوشن ریسٹور کیا ہے، صوبائی خود مختاری ہم نے دے دی ہے، اور اسے ہر بندہ پریز کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا KPK میں جب ان کی گورنمنٹ تھی پچھلے دور میں کہ جی یہ 18th امینڈمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم KPK کے اندر انڈیپینڈنٹلی حکومت کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کے اندر ہم انڈیپینڈنٹلی حکومت نہ کر سکتے، مرکز کے ہم ہمیشہ محتاج رہتے۔ اس کا آج کریڈٹ لیا جا رہا ہے، اور یہی بات شیخ مجیب الرحمان ود سرٹن امینڈمنٹس تھوڑے سے وہ اس میں وہ تھوڑی سی زیادہ آٹونومی اس سے مانگ رہے تھے، یہی بات وہ اس وقت کر رہے تھے۔ تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی انہوں نے انہیں غدار ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ چونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹانس تھا سارا، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مسائل بنے، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کے یہ 6 پوائنٹس جو تھے ان کے اوپر مسائل سٹارٹ ہوئے۔ لیکن پریزیڈنٹ نے جا کے شیخ مجیب صاحب سے ملاقات کی، دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اس میں طے پا گیا کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے جو چیزیں ہیں ہم انہیں آپ کی ایکسیپٹ کریں گے، اور آپ حکومت میں آنے کے بعد جو بھی کریں گے ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ نے ڈیلیبریٹلی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کے باوجود انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا۔ پہلی اسمبلی کا اجلاس ظاہر ہے پریزیڈنٹ نے بلانا ہوتا ہے،
اور پریزیڈنٹ جب تک نہیں بلائے گا تو اسمبلی کے اجلاس آٹومیٹیکلی تو نہیں ہوگا. تو انہوں نے بہرحال ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا. اب بھٹو جو تھے وہ اپنی میجورٹی بھی ان کی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ جی ہماری مرضی کے بغیر سینٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ انہیں جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ اگر عوامی لیگ آتی ہے تو عوامی لیگ ایسا آئین بنائے گی کہ جس کے تحت ہمیں کبھی حکومت نہیں مل سکے گی, اور حکومت کب مل بھی نہیں سکتی تھی انہیں. ایسٹ پاکستان سے جتنی میجورٹی آپ دیکھیں اتنی سیٹوں کے ساتھ تو کوئی دنیا کا آپ کوئی رول اپلائی کر دیں, بھٹو کو کبھی گورنمنٹ نہیں مل سکتی تھی. بھٹو کو گورنمنٹ ایک ہی صورت میں مل سکتی تھی کہ وہ اگر الگ ہو جائیں اور ہم الگ ہو جائیں, ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ جو ہے وہ بھٹو صاحب نے لگا دیا. اب اس سارے پروسیس کے اندر مجیب کو, شیخ مجیب الرحمان صاحب کو غدار قرار دیا گیا, لیکن اگر آپ آبجیکٹیو ہسٹری پڑھیں گے, ریئل چیزیں دیکھیں گے, یا انڈرسٹینڈنگ اپنی کامن انڈرسٹینڈنگ سے بھی چیزوں کو دیکھیں گے, تو بھائی جو بندہ الیکشن جیت چکا ہے وہ کبھی بھی وہ ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بننا چاہے گا, وہ یونائٹڈ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہے گا کہ جس کے پاس پورا پاکستان ہو. وہ چھوٹے سے حصے کا پرائم منسٹر بننا پسند نہیں کرے گا. تو بھٹو صاحب نے بیسیکلی اپنی سازشوں کا ایک نیا جال بچھایا, اور اس سازشوں کے نئے جال کے اندر آ کے تو یحییٰ خان ان کے ساتھ مل گئے, اور ان دونوں نے پھر جوائنٹ وینچر کیا, اور اس جوائنٹ وینچر میں انہوں نے ڈیلے کیا, اور پھر الٹیمیٹلی وہاں ملٹری آپریشن انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کیا. تو یحییٰ خان نے بھٹو کو فیور کیا, اور رپورٹڈلی دونوں نے ایک پیکٹ سائن کیا جسے لاڑکانہ پیکٹ کا نام دیا جاتا ہے, اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے الیکشن کے رزلٹس کے باوجود انہوں نے سٹارٹ میں پہلے یہ ہوا کہ جی ہم دسمبر میں اجلاس بلائیں گے, پھر جنوری کی ڈیٹ دی گئی, پھر جنوری کے بعد پھر فروری کی آئی, پھر انہوں نے فائنل جو ڈیٹ دی وہ 3 مارچ کی دی. دیکھیں آپ اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوئے اصولاً تو 30 دن الیکشن کے رزلٹس کے 30 دن کے اندر انہیں بلانا چاہیے تھا اجلاس, لیکن انہوں نے نہیں بلایا, اور بیک اینڈ پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں, اور پھر انہوں نے 3 مارچ کی فائنل ڈیٹ دی. جب 3 مارچ کو بھی وہاں پہ اجلاس نہیں ہوا, ڈھاکہ میں اجلاس ہونا تھا اس وقت, تو اجلاس نہیں ہوا, تو اس کے بعد پھر وہاں پہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہوگی. 4 مارچ سے عوامی لیگ نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, اور اس احتجاج کو پھر یہ تھوڑا سا طول دیتے رہے, اور 25 مارچ کو فائنلی پھر وہاں ملٹری آپریشن پاکستان آرمی نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اب اس میں لاڑکانہ پیکٹ کا ایک نام آتا ہے, یہ سیکرٹ پیکٹ ہے. اس سیکرٹ پیکٹ کا ظاہر ہے کوئی ڈاکومنٹ کہیں اویلیبل نہیں ہے, لیکن جنرل اے کے نیازی جنہوں نے ایسٹ پاکستان کے اندر کمان کی تھی آرمڈ فورسز کی 71 کی جنگ جنہوں نے لڑی, اور ایئر مارشل اصغر خان, ان دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اب ایئر مارشل اصغر خان انتہائی کریڈیبل آدمی ہیں, انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی, کبھی ون نہیں کر سکے, لیکن بڑے جرری آدمی تھے اور بڑے ہی اپ رائٹ آدمی تھے. پاکستان کے پہلے ایئر مارشل تھے, پاکستان ایئر فورس کو لیڈ انہوں نے کیا, 65 کی وار بھی لڑی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر, مائی اسٹرگل ان کی کتاب کا نام ہے, ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہوگی, اسے اگر آپ پڑھیں تو یہ میں نے اپنے آرٹیکل کے اندر کوٹ کیا ہوا ہے اس کو. تو یحییٰ خان صاحب اور بھٹو کا یہ کہتے ہیں کہ ایک پیکٹ سائن ہوا تھا. اس کا ریفرنس ان کو اصغر خان صاحب کی کتاب کے اندر اور جنرل اے کے نیازی کی کتاب کے اندر, ان دونوں کے اندر یہ ریفرنس موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ سمر کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی لاڑکانہ میں. اس کے اندر دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, بھٹو نے اسے آفر کیا کہ اگر آپ اس قسم کے حالات پیدا کریں تو میں اور آپ دونوں بڑے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. میں پولیٹیشین ہوں اور آپ ملٹری مین ہیں, اور دونوں مل کے بڑی اچھی حکومت چلا سکتے ہیں. اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے اور آپ پریزیڈنٹ رہیں تو ہم ایک اچھی گورنمنٹ چلا سکتے ہیں, اور ملک کو بہتر طریقے سے ہم چلا سکیں گے. اس پہ پھر یحییٰ خان نے پوچھا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایسٹ پاکستان کا کیا کریں گے؟ تو رپورٹڈلی یہ جواب آیا تھا بھٹو صاحب کی طرف سے, جو کہ اصغر خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ ڈبل کوٹس میں ہے یہاں پہ, کہ ایسٹ پاکستان از نو پرابلم, وی ول ہیو ٹو کل سم 20,000 پیپل دیئر اینڈ آل ول بی ویل. تو بھٹو صاحب نے یہ انہیں
کہا کہ جناب 20,000 لوگ مار دیں گے تو باقی تو پھر وہاں مسائل آٹومیٹیکلی کھڑے ہوں گے، وہ احتجاج کریں گے اور پھر ہم گریجولی کیا کریں گے کہ انہیں علیحدہ کر دیں گے، وہ علیحدہ ہو جائیں گے تو باقی ریمیننگ پاکستان کے اندر میں پرائم منسٹر اور آپ پریزیڈنٹ دونوں مل کے چلائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لمبے عرصے تک ہم حکومت کریں گے۔ تو یحییٰ خان اور دونوں مل کے تو اس ایشو پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، اور جب یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، اب رپورٹڈلی میں نے مختلف وہ لوگ جو ایسٹ جنہوں نے 1971 کی وار لڑی تھی اور اس میں وہ پریزنر آف وار بنے تھے، میں نے کچھ لوگوں سے پرسنلی انٹرویوز کیے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 1970 میں الیکشن جب ہو رہا تھا، انہوں نے ملٹری کو یہاں سے موو کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، اور ملٹری نے موو کرنا شروع کر دیا تھا پاکستان، ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کی طرف، اور یہاں سے شپنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ ایسے ایویڈنسز ہیں کہ جن کو اگر آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لاڑکانہ پیکٹ والی بات ٹھیک تھی کہ انہوں نے پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم نے الیکشن کے رزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور ہم نے ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کر دینا ہے، وہاں پہ ہم نے ملٹری آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ وہاں پہلے ملٹری بہت تھوڑی تھی، 3 بریگیڈ صرف وہاں پہ موجود تھے، تو ادھر سے ملٹری جو ہے وہ جانا شروع ہوئی۔ رزلٹ کے بعد انہوں نے جب اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا تو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، اور اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سٹارٹ ہوئی ہیں اور 3 مارچ کی فائنل ڈیٹ تھی، 3 مارچ کو بھی جب اجلاس نہیں بلایا گیا، ویسٹ پاکستان سے کچھ پولیٹیشین جو تھے وہ وہاں پہ گئے، جن میں احمد رضا قصوری زندہ ہیں اس وقت۔ یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، ویسٹ پاکستان سے تھے۔ یہ بھی اس اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے، اجلاس نہ ہوا تو بہرحال یہ پھر واپس آ گئے۔ ان کا وہاں جانا جو ہے وہ بھٹو صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کروائی اور ان کے والد صاحب کو مروا دیا۔ احمد محمود قصوری صاحب، نواب احمد محمود قصوری جو تھے، انہیں قتل کروا دیا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ احمد رضا قصوری صاحب کے آپ کو انٹرویوز مل جائیں گے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خالصتاً ایک ہی پوائنٹ تھا کہ تمہاری یہ جرت کہ جب میں نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے تو تم کیسے ادھر جو چلے جاتے ہو۔ ہاں، ایک بات میں یہاں بتانا بھول گیا کہ بنیادی طور پہ جو انہوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کی تھیں، اس کے پیچھے یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کا اناؤنس کر دیا کہ ہم اگر ڈھاکہ میں جو اجلاس ہوگا ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بائیک آؤٹ اناؤنس کر دیا تھا، اور یحییٰ خان صاحب کے پاس یہ پلی آ گئی کہ چونکہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دی ہے تو اجلاس بلانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو ہمیں پہلے جب تک تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہ کیا جائے تو اجلاس بلانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کی تھیں اور اجلاس کو یہ ڈیلے کرتے رہے۔ اچھا، 3 مارچ کو جب اجلاس فائنل ڈیٹ ہوئی تو نہیں بلایا گیا، تو 4 مارچ کو وہاں پہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گئی۔ فائنلی 25 مارچ کو انہوں نے وہاں پہ ملٹری ایکشن لانچ کر دیا، اور رپورٹڈلی پہلے دن انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں گھس کے ملٹری وہاں آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے اندر 105 اسٹوڈنٹس کو پہلے دن انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں مارا تھا۔ بی بی سی کے نمائندے نے ہاسٹل کی چھت سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو جو ہاسٹل کے نیچے گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں کھڑے کر کے تو انہیں گولیاں ماری گئی ہیں۔ تو یہ بہرحال لارج سکیل وائلنس وہاں پہ ہوا، اور بڑے اس میں مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پہ کتنی کلنگس ہوئیں، لاٹ آف کلنگس ہیں۔ ان کلنگس کی کوئی ایز سچ آپ کے پاس اوریجنل اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہیں۔ عوامی لیگ کا کلیم ہے، بنگلہ دیش جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا کلیم ہے کہ 3 ملین لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر، جبکہ پاکستان آرمی نے کہا کہ نہیں جی چند ہزار لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ بہرحال کانفلکٹنگ فگرز ہیں۔ اب ایسا فگر کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی کلنگس ہوئی تھیں۔ اندرا گاندھی نے اس وقت پرائم منسٹر تھی انڈیا کی، اندرا گاندھی نے یہ کلیم کیا کہ 1 کروڑ لوگوں نے بارڈر کراس کیا ہے اور وہ انڈیا کے اندر پناہ گزین کے طور پہ آئے ہیں، مہاجرین کے طور پہ آئے ہیں، ریفیوجیز کے طور پہ آئے ہیں۔
مکتی باہنی کے نام سے ایک بنگالی سیسیشنسٹ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. مکتی باہنی کو سپورٹ دی پھر انڈیا نے، اور اس کی رپورٹس آلریڈی ان کے پاس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس موجود تھیں. اور مکتی باہنی جو تھی یہ بنگلہ دیش کے بیس پہ بنگلہ دیش بنانے کی یہ ساری ان کا سلسلہ تھا کہ ہم اس کے لیے مسلح جد و جہد کریں گے. تو یہ مسلح ونگ تھا مکتی باہنی جو انہوں نے سٹارٹ کیا. پاکستان کے بارڈر کے یعنی ایسٹ پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر تھا اس بارڈر کے ساتھ ساتھ انڈین ٹیریٹری کے اندر جو ریفیوجیز کیمپ بنائے گئے، تو وہ ریفیوجیز کیمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ انہوں نے بنائے تھے مکتی باہنی کی ٹریننگ کے لیے. تو ان کیمپس کے اندر مکتی باہنی کے یہ بنگالی تھے جن کو ٹریننگ دی جاتی تھی. تو انڈین آرمڈ فورسز نے، انٹیلیجنس نے انہیں ہر قسم کی چیز پرووائڈ کی، جس میں انہیں ویپنز بھی دیے گئے، انہیں ٹریننگ بھی دی گئی، انہیں انٹیلیجنس سپورٹ بھی دی گئی. تمام چیزیں جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کر کے لانچ کیا جاتا تھا واپس ایسٹ پاکستان کے اندر. تو اب دونوں سائڈ سے پراپر وار جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، اور یہ اس کی سچویشن ایک سول وار کی بن گئی تھی. 7 کروڑ کی آبادی تھی، اس میں سے اندرا گاندھی نے کلیم کیا کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں انہوں نے بارڈر کراس کیے، اور اس کلیم کے اوپر پھر انڈیا نے ایسٹ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا. دسمبر 3, 1971 کو انہوں نے اٹیک کیا، اور اس اٹیک کو The Pakistanis say between 8 and 10,000 men of the 57th Mountain Division crossed 3 miles into Pakistan under heavy artillery cover. From a distance, the Pakistanis say they saw Russian-built T-76 amphibious tanks belonging to 2 Indian tank brigades, which were giving extra fire cover. At Akara railway station, one of the mainline links from the coast and the port of Chittagong, we saw evidence of some of this shelling. We also saw arms which the Pakistanis claimed to have captured during the 2 days of fighting. Sterling Indian-made Sten guns and submachine guns, Indian Esalon rifles, 303 rifles and piles of ammunition. And in a railway truck just outside the station we saw some of the Indian dead. Most of them were wearing new uniforms and new boots. And most of them too had the shoulder badge of the Indian 57th Mountain Brigade. We went along the rivers by light assault craft to the Akara-Chittagong railway, which serves as a convenient borderline, even though politically it really extends further east another 3 miles. According to the Pakistani Army intelligence, the Indians meant to seize these rivers to have direct access to the Kamila Highway, which goes to Dhaka and to Chittagong. It's the main Pakistan Highway supply route, and therefore it's vital to the security along this border. During the first night of the shelling, saboteurs, Indian perhaps, most likely Bengali guerrillas, had blown a bridge, which the Pakistanis admit now slows them down considerably. But this restriction of supplies to the troops on the border affects the Indians perhaps more than these men. Brigadier, can you tell me what happened in the last 2 nights? The enemy attacked our position in the area of Latumura, Chandrapur, Kasba. And the way he set about it, he simulated attack on a large front and then concentrated his effort in this area of Chandrapur. His attacking troops, they failed to take their objectives on the right and on the left. They got into a funnel which was lightly held. پھر تو کوئی ایشو نہیں رہتا باقی چیزوں کے اوپر. تو انہوں نے 3 pronged اٹیک کیا، اور جب فورسز انٹر ہوئیں تو جو سب سے بڑا اصل میں جو ایشو سامنے آیا ہے وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ بنگالیز جو تھے دے ویلکم دی انڈین آرمی. پاکستان آرمی نے وہاں پہ جو اٹراسٹیز کی، جو وہاں پہ مسائل تھے یا اس سے پہلے ماضی میں جو پولیٹیشنز نے ان کے ساتھ کیا تھا، جو ان کے اندر سینس آف ڈیپریویشن تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ بنگالیز نے یہ کنسیڈر کیا کہ جو انڈینز آئے ہیں یہ ہمارے ویل وشرز ہیں اور یہ ہمیں آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک فوج کو لوکل آبادی کی، عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، فوج کبھی بھی بارڈر کے اوپر لڑ نہیں سکتی. تو پاکستان آرمی جتنی بھی اسٹرانگ ہوتی، اگر لوکل ماسز ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ کبھی لڑ نہیں سکتے تھے.
تو بنگالیز جو تھے انہوں نے انڈین آرمی کو ویلکم کیا اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے. آپ اس فوٹیج کو دیکھیے, آپ دیکھیں کہ لوگ انڈین آرمی کے سولجرز کو ان کی گاڑیاں آئی ہیں تو انہیں ویلکم کر رہے ہیں, اور ہار انہوں نے پہنائے ہیں, انہیں پھول بھی دیے ہیں, اور کھانے پینے کو اور ہر چیز کی وہ یہ انڈین آرمی کو کس طریقے سے جہاں پہ آپ جو انڈین واز گئے اگر یہ بہت بڑا آسان ہے, لیکن وہ تو اتنی دوسرے بنگال جہاں سے پاکستان شپنگ آنی شپ تھی وہ بند ہوئی, اس کو انڈیا نے بند کر دیا. ویسٹ پاکستان سے جتنی بھی آرمڈ فورسز کو سپورٹ ملنی تھی, ویپنز ملنے تھے یا انہیں راشن ملنا تھا, وہ پاکستان آرمی کی سپلائیز جو تھیں وہ کٹ گئی تھیں, اور کٹی ہوئی سپلائیز کے ساتھ کبھی بھی کوئی فوج لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. اور مارچ سے لے کے دسمبر تک 9 مہینے تک جو سولجرز میدان کے اندر لڑ رہے تھے, ان کی ذہنی حالت بھی, کہ وہ کنٹینیوسلی وار میں تھے پچھلے 9 مہینے سے, ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی, اور فزیکلی بھی وہ بہت زیادہ کمزور تھے. ظاہر ہے حوصلہ ایک سرٹن لیول تک ہوتا ہے, وہ زخمی تھے, وہ کمزور تھے, تو نہ تو وہ فزیکلی فٹ تھے اور نہ وہ مینٹلی فٹ تھے. 9 مہینے کے کانفلکٹ میں وہ ہر وقت کی وار کے اندر وار لائک سچویشن میں رہ کے سائیکولوجیکلی بھی وہ ڈسٹرب تھے. بہرحال یہ وار جو تھی وہ ہر لحاظ سے انڈیا کی فیور میں تھی, اور پاکستان آرمڈ فورسز جو تھیں وہ سسٹین نہ کر سکیں, اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا. پاکستان آرمڈ فورسز نے سرنڈر کر دیا دسمبر 16, 1971 کو. تو 16 دسمبر کو 13 دن کی وار کے بعد پاکستان آرمی نے سرنڈر کر دیا, اور 93,000 ٹروپس جو تھے they were made prisoners of war. اس میں کہتے ہیں کہ ریگولر 56,000 ٹروپس تھے, اور باقی جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, پولیس تھی, یا باقی جو بھی ویسٹ پاکستانیز تھے وہ اس میں شامل تھے. بہرحال 93,000 لوگوں کو پرزنر آف وار بنایا گیا, اور انڈیا نے انہیں ٹرانسپورٹ کیا, انڈیا میں لے گئے انہیں, اور بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ پاکستان کے لیے. اس فوٹیج کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. Morning, how are you? Morning, sir. Someone says the evacuation is cancelled. I'm Ronald Robson. You're looking for me yesterday. Some of them want to shoot their way in, despite the fact that there's no resistance. But for the moment, a semblance of On reflection, would you say that the truth is that you really didn't have a chance in the very beginning of the war? ہتھیار ڈال دیے پاکستان آرمی نے دسمبر 16 میں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل بھی No. I mean, I could do just a second a little later. At the moment, some ceremonies to go on. یہ جنرل نیازی By صاحب now, General Niazi اور cannot جنرل hide نیازی the صاحب یہ humiliation he so سرنڈر deeply feels. کر رہے ہیں, ڈاکومنٹ آف سرنڈر جو ہے اس کے اوپر سائن کرتے ہوئے. پاکستان آرمی نے سرنڈر کر دیا, اور پاکستان کی تاریخ کا رادر اسلامک جو ورلڈ ہے اس کا یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا. اس سے پہلے اتنا بڑا ڈیزاسٹر موجود نہیں ہے تاریخ کے اندر. سو اٹ واز دا موسٹ ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. 1400 سال کی جو تاریخ تھی اس کے اندر 93,000 ٹروپس نے, مسلمانوں کے ٹروپس نے کہیں کسی جگہ پہ سرنڈر کیا, وہ ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سولجرز جو تھے وہ لڑے نہیں تھے. کافی دنوں تک ایسا, یہ 16 دسمبر کو ہوا ہے, کئی دنوں تک ایسے سولجرز موجود تھے کہ جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس میں مر جائیں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ایسی اس میں داستانیں بھی آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر آپ آج بھی انڈین آرمی جو ہے وہ ان کو کوٹ کرتی ہے کہ بڑی بہادری سے لوگ لڑے تھے. اس میں ایک نام جو آتا ہے وہ میجر اکرم ہیں,
یہ جیلم سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. ان کی جو یونٹ تھی وہ لڑتی رہی. جب ان کی یونٹ لڑتی رہی, سرنڈر انہوں نے نہیں کیا, 18 تک بھی سرنڈر نہیں کیا, تو پھر ایک کارڈن کر دیا تھا ایک انڈین یونٹ نے. اس کے کمانڈر نے انہیں ایک لیٹر بھیجا کہ آپ سرنڈر کر دیں, آپ سوئسائڈ کر رہے ہیں, آپ کی فورسز نے سرنڈر کر دی ہے, آپ کی کمانڈر ان چیف نے کر دی ہے, تو اب آپ سوئسائڈ نہ کریں, آپ سرنڈر کر دیں. تو انہوں نے اس لیٹر کے بدلے میں, جو لیٹر انہیں بھیجا تھا, اس لیٹر کے بدلے میں انہوں نے ایک لیٹر لکھا, اور لیٹر کے انویلپ کے ساتھ انہوں نے ایک گولی, ایک بلٹ بھی جو تھی وہ اس کے ساتھ بھیجی. یہ لیٹر اور یہ بلٹ انڈین میوزیم میں, اسی میوزیم میں موجود ہیں جہاں جنرل نیازی کا پسٹل موجود ہے جو انہوں نے سرنڈر میں اس وقت دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں اس زمین پہ مرنے کے لیے آیا, موت میرے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, میں مرنے کے لیے اس زمین پہ آیا ہوں, یہاں سے بھاگنے کے لیے یا سرنڈر کرنے کے لیے نہیں آیا. تو میں موت کو ترجیح دوں گا, سرنڈر کبھی نہیں کروں گا. تو بہرحال پھر انہوں نے یہ رپورٹ کیا, جنرل نیازی سے بات کی, تو جنرل نیازی صاحب نے پھر ایک بریگیڈیئر کو بھیجا اور انہوں نے آ کے ان سے بات کی. شاید یہ اس وقت کرنل تھے. تو انہوں نے آ کے ان سے بات کی کہ بھائی آپ دیکھیں ہم نے سرنڈر کر دی ہے, سپلائیز کم ہیں, ریشنل اپروچ یہ ہے کہ بھائی آپ سرنڈر کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں سرنڈر کبھی نہیں کروں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے. تو پھر انہیں سمجھایا کہ دیکھو کمانڈر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ جوان کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کی حفاظت بھی کمانڈر کا کام ہوتا ہے, تو آپ سرنڈر کر دیں. تو انہوں نے ہی سرنڈر. اور پھر جس بیرک میں جہاں پہ انڈیا کے اندر وہ قید تھے, رپورٹڈلی لوگ, یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ایک بندہ جس کا میں نے انٹرویو کیا ہے اس نے یہ بات مجھے بتائی ہے, اور وہ ان کے ساتھ قید تھے. یہ سولجرز جو تھے سیم کیمپ کے اندر قید تھے. وہ کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کے فیملیز جو تھیں یا وہاں کے جو نوٹیبلز تھے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے, یہ کون سا شیر بچا ہے کہ جس نے میدان جنگ کے اندر جب اس کی پوری فورس نے سرنڈر کر دیا تو اس نے سرنڈر نہیں کیا, اور وہ مرنے کے لیے تیار تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنی آخری بلٹ تک لڑوں گا. تو بہرحال ایسی بے شمار سٹوریز بھی آپ کو ملیں گی کہ جہاں پہ جو لوکل کمانڈرز تھے انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کی سپلائیز بند ہو جائیں, آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بند ہو جائے, تو پھر آپ کے پاس دوسری آپشن ہی نہیں رہتی. سو پاکستان آرمی سرنڈرڈ, اور الٹیمیٹلی یہ لوگ وہاں سے ٹرانسپورٹ کر دیے گئے, انڈیا میں کیمپس کے اندر رہے, اور ایسٹ پاکستان جو تھا اٹ واز ایمرجڈ ایز بنگلہ دیش. تو 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کے تو بنگلہ دیش بن گیا, اور ایک نیا ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. شیخ مجیب الرحمان صاحب اس کے فرسٹ اس کے پرائم منسٹر بنے. بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان تو کافی عرصہ پہلے بھی, کہ پہلے کرنل ضیاء الرحمان صاحب جو تھے, یہ لیٹر آن ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش. انہوں نے, یہ کرنل تھے اور انہوں نے بغاوت کر دی, اور انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی. یہ وہاں سے انڈیا چلے گئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کا اناؤنسمنٹ وہاں بیٹھ کے کر دی. یہ جو حسینہ واجد ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں, یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں, اور جو ضیاء الرحمان صاحب تھے ان کی بیگم خالدہ ضیاء ہیں, وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور جیل میں, حسینہ واجد نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے, تو وہ بھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہی ہیں. تو یہ دونوں فیملیز جو تھیں ان کا پھر یہ پالیٹکس کے اندر رہے ہیں. لیٹر آن ایک کیپٹن تھے آرمی کے, بنگالی تھے, انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو فیملی سمیت ان کے گھر کے اندر گھس کے تو مار دیا, تمام کی تمام فیملی ختم کر دی. اور یہ شیخ حسینہ واجد اس وقت بنگلہ دیش میں نہیں تھیں, بنگلہ دیش سے باہر تھیں, تو یہ بچ گئیں, باقی ساری کی ساری فیملی ان کی جو ہے وہ ماری گئی. وہ جو کیپٹن تھے وہ لیٹر آن وہاں سے بھاگ گئے, بھاگ کے پھر کوئی پتہ نہیں کہ کہاں رہے. ابھی ریسنٹلی, ویری ریسنٹلی, کچھ چند مہینے پہلے وہ منظر عام پہ آئے ہیں. وہ انڈیا میں تھے, منظر عام پہ آئے ہیں, اور انہوں نے واپس آ کے بنگلہ دیش میں رہنا شروع کیا ہے. انہیں اریسٹ کر لیا گیا, انہیں سزائے موت آلریڈی سنائی جا چکی تھی,
تو ویری ریسنٹلی انہیں ہینگ کر دیا گیا ہے اور انہیں بھی مار دیا گیا ہے.